السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ ماشاءاللہ نزدیک تو ہیں لیکن درود پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین والصلاة والسلام على بنت رسول الله سيدة النساء العالمين وسيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين سيما بقية الله في الأرضين روحي وروحنا لك الفداء أما بعد فقد قاله في كتابه المبين والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے اور تمام درود و صلوات محمد و آل محمد کے لیے ہے، اور شکر گزار ہیں اس پروردگار کے کہ اس نے اپنے نبی برحق کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اپنی کتاب کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی اور ولایہ علی کے ذریعے سے ہم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ خران عزیز، جیسا کہ آپ کی خدمت میں جو موضوع پیش کیا جا رہا ہے وہ زوجین کے حوالے سے، میرڈ لائف کے حوالے سے جو ہمیں ازدواجی زندگی میں مسائل درپیش ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم ایک فاطمی زندگی گزار سکتے ہیں، بہترین ازدواجی زندگی، کیونکہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کیا جس آیت کو ہم لے کر چلے، اور بلا شبہ بہت ساری آیات ہیں لیکن جو سب سے بہترین آیت ہے جسے خدا نے اپنی نشانی کے طور سے قرار دیا ہے زوجین کے حوالے سے، پروردگار یہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری آیات میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان سے ہی تمہارے لیے جوڑے قرار دیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے تسکین حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے مزید سکون کے حوالے سے گفتگو کی کہ اگر ہم اپنی شادی شدہ زندگی، جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہیں سکون میسر ہو، اصل مقصد یہ ہے کہ تم تسکین حاصل کرو۔ بہت سے لوگوں نے بہت ساری اس کی تشریحات پیش کی، بعض دفعہ تو بہت ہی مضحکہ خیز کہ اس تسکین کا مطلب جنسی لذت ہے۔ اگر کوئی شادی کا مقصد جنسی لذت کو اگر سوچتا ہے تو یہ لذت تو وقتی ہے، لذت میسر ہوئی، جیسے ہی لذت جو ضرورت تھی وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، لذت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جو ایک چارم ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ویسے ہی انسان اپنی ڈگر پر آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہمارے علماء نے اس کو، اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے ذیل میں، کہ سکون سے مقصد اور مراد یہ نہیں ہے، سکون سے مراد یہ ہے کہ جیسے آیت اللہ مرتضیٰ مطہری بہت بہترین انداز میں بیان کرتے، کہتے کہ ہر انسان کے اندر اس کی اپنی خودی کی چاہت ہے، اس کی نفس کی عزت ہے، اس کے نفس کا ایک مقام ہے، اور ہر انسان اپنی خودی میں وسعت چاہتا ہے۔ شادی وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی خودی کو وسعت دیتا ہے، یعنی جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو یہ میں ہم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، ایک صرف واحد فرد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ صرف اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے اب یہ جو میں ہے یہ ایکسپینڈ ہو کر کے پوری فیملی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ میں صرف میں نہیں رہتی ہے بلکہ یہ ہم، میرا شوہر، میرے بچے، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ تو کہا کہ شادی جو ہے وہ اپنی خودی میں وسعت ہے، انسان اپنی خودی میں وسعت پیدا کرتا ہے
شادی کے ذریعے سے اور پھر بچوں کی افزائش کے ذریعے سے انسان ایک تکامل کا، دیکھیں سکون جب حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان ایک کمپلیشن کا احساس کرتا ہے، احساس تکامل انسان کے اندر احساس امنیت، احساس اطمینان، احساس سکون کو اجاگر کرتا ہے کہ ایک دفعہ اسے کمپلیشن کا احساس ہو، اور یہ خود بخود نیچرلی ہے ہر جگہ، ہر مذہب، کوئی مذہب کسی دین کا ماننے والا نہ بھی ہوگا، پھر بھی جیسے ہی عالم شباب میں انسان قدم رکھتا ہے، اور یہ جو ہم بچوں کا ایک ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیوبرٹی ایشو ہے، کہ بہت سارے اور ریزن ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں نیورونز بن رہے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے نئے نیورونز بن رہے ہیں، ختم بھی ہو رہے ہیں، اس کو سائنیپٹک پروننگ کہتے ہیں، کہ جو آپ مڈل ایئرز آف اسکولنگ ہوتی ہے اس کے اندر بچوں کو سائنیپٹک پروننگ، ان کے دماغ کے اندر جو نسیں ہیں، جو ان کے نیورونز ہیں، وہ بن بھی رہے ہوتے ہیں اور بگڑ بھی رہے ہوتے ہیں، ختم بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اس ایج میں جو، کیونکہ اب جوانی کے عالم میں قدم رکھ رہا ہے، تو جیسے ہی جوانی کے عالم میں قدم رکھتا ہے تو ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو، وہ اپنے ماں باپ سے ایک پل اوے کی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں دور ہونے لگتے ہیں، یہ بھی نیچرلی ہے۔ اس دور ہونے کا جو اصل ریزن ہے، جو سائنٹیفک ریزن میں آپ کو سامنے پیش کر رہی ہوں، جو لوگ ریسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، دین ہمیں ویسے ہی بتا چکا ہے کہ تم اپنے بچوں کی جیسے ہی تمہارے بچے بالغ ہو جائیں ان کی شادیاں کر دو۔ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو سائنس، جو ریسرچ کے ذریعے سے یہاں تک پہنچتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ شادیاں کر دو، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اس وقت جیسے ہی عالم شباب میں قدم رکھتا ہے، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، خودی کا احساس، کہ میرا اپنا ہو، مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے اب مسلسل پروٹیکشن، اوور پروٹیکشن میں رہنا اسے پسند نہیں ہوتا، کہ وہ جن کے ساتھ رہ رہا ہے مستقل، جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے لا کے دے رہے، اندر سے وہ اس چیز سے تھوڑا سا پل اوے ہونا چاہتا ہے، وہ اپنا چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کچھ ہو، اپنا سیٹ اپ ہو، وہ خود اپنی زندگی کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے، ان تحفظ والے ہاتھوں سے نکل کر وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں، اور پھر اسی لیے بہت سارے خطرات، بہت جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ایڈونچر ہے، وہ دل چاہتا ہے، وہ اصل میں قدرتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے، کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اب خود سے اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی گزارے، بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے، بہت سارے تجربات کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو آزمانا چاہتا ہے، اپنی خودی میں وسعت دینا چاہتا ہے، اور دین تو یہی کہتا ہے۔ اب دیکھیں آگے جا کر کے یہ بات بھی پروف ہو جائے گی، سائنس کہے گی کہ بچوں کی، یعنی ہر شخص جلدی شادی کرے، جب انسان جلدی شادی کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ اثرات اس کی نفسیات پر ہوتے ہیں۔ میں نے بہت ساری کیس اسٹڈیز کی ہیں، ایک تو بہت صاف نظر آتا ہے، بہت ساری کیس اسٹڈی ہے کہ جن کی جلدی شادیاں ہوتی ہیں وہ دکھنے میں جوان نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے نوٹ کیا ہے، کہ یعنی آپ دیکھیں کہ خاتون جیسے کہ ہماری خالہ، کہ ان کی 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور وہ ماشاءاللہ سے کتنے عرصے تک اور ابھی تک بہت زیادہ فریش ہیں، جوان رہتے ہیں لوگ، یہ ایک دیکھا گیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اچھا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شادی شدہ زندگی بھی اچھی ہو، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر جلدی شادی ہو جاتی تو انسان جسے پرولونگ ہو جاتی ہے، اس کی جوانی، اس کی قوت خود خدا دے دیتا ہے۔ یہ ایک آبزرویشن ہے، آپ بھی آبزرو کریے گا، دیکھیے گا کہ جلدی شادی کرنے کے سبب سے ایک نتیجہ جو حاصل ہوتا ہے وہ ہماری قوتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جوانی جیسے ٹھہر جاتی ہے، کہ بہت آپ فریش رہتے ہیں آخر عمر تک بھی۔ تو بہت زیادہ فوائد ہیں ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، کہ شادی اپنی ایج پر ہونی چاہیے، صحیح ایج پر ہونی چاہیے، صحیح ایج پہ۔ خدا بہت بہتر جانتا ہے اپنی تمام مخلوقات، اس نے کوئی برڈنائز ہونے کی بات نہیں، پورا سسٹم دیا ہے۔ جب ہم بچے کی جلدی شادی کریں گے، کہ جیسے ہی وہ عالم شباب میں قدم رکھ رہا ہے، ٹین ایج ہے نا، اگر جلدی شادی کریں گے تو اس کی سپورٹ کے لیے تو ماں باپ خود جوان ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو سارا سب کچھ خود کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو دین نے جو ہمیں رستہ بتایا ہے وہ بہترین رستہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ابھی، کہ ہم اگر چاہیں بھی اپنے بچے کی جلدی شادی کرنا چاہیں تو معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ اسی طرح سے جب ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک فاطمی زندگی ہو، زینبی کردار ہو، دین ہمیں جو رستہ بتا رہا ہے، جب ہم آہستہ آہستہ اپنے معاشروں کو تبدیل کرنا شروع کریں گے، اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں گے، تو ایک ہمیں ایسا معاشرہ میسر ہو جائے گا جس کو ہم کہیں گے یہ پرفیکٹ ہے، کہ جہاں پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کمیونٹیز ہوتی ہیں جہاں پر شادیاں جلدی ہوتی ہیں۔ جب جلدی شادی ہوتی ہے تو رزق میں بھی زیادہ برکت ہوتی ہے، اور وہ تو احادیثوں میں بہت موجود ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کشادہ ہو جائے، شادی کر دو، شادی کرنے سے تمہارے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے۔ جلدی شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے، شوہر بھی، مرد بھی کم عمر ہوتا ہے، اب اس کے پاس ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک قوت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنا بزنس کرنا چاہیے، جو بھی کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے قوت کے ساتھ۔
اب قوت تو بہت اہم چیز ہے. آپ تمام خاران ماشاءاللہ سے اکثر تو جوان ہی ہیں, لیکن جیسے ہی 40 وغیرہ کراس کرتے احساس ہوتا ہے کہ قوت میں ایک کمی آ گئی ہے. اور وہ جو کمی آتی پھر ہم اپنی اس وقت کو یاد کرتے ہیں جو 20s کا ٹائم ہوتا ہے, کہ اس وقت جو ہمارے ایک قوت ہے, ایک طاقت ہے, ایک برداشت کرنے کی قوت ہے, ایک تحمل کرنے کی قوت ہے, اس کے علاوہ اپنے مائل سٹون تک پہنچنے کی, اس کو اچیو کرنے کی, یہ تمام چیزیں عالم شباب میں ہی ہوتی ہے. لہٰذا صحیح موقع پر شادی ہونی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ شادی شدہ جو جوڑے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پھر گفتگو کی تھی کہ کیا وہ عوامل ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کو ایک سکون کا گہوارہ بنائیں, جیسا کہ دین کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے جوڑوں میں قرار دیا تاکہ تم تسکین حاصل کرو, سکون حاصل کرو. سکون ہوگا تب ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکیں گے, جس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ اگر گھر کا سکون چاہیے تو بہتر ہے کہ عورت گھر میں رہے. جب عورت گھر میں رہتی ہے تو بہت ساری چیزیں یعنی اہتمام کرتی ہے, اس کے پاس وقت ہے, باہر نہیں جا رہی, اس کے پاس گھر کو سجانے کا, سنوارنے کا, اور ایک قوت بھی موجود ہے, یعنی کہ بالکل نڈھال ہو گئی. آخر میں جب جاب سے جو واپس آتے ہیں واقعی مشکل ہوتا ہے. جو کر رہی ہیں وہ بہت جنتی خواتین ہے, خدا ان کو اجر دے, وہ بوجھ اٹھا رہی ہیں جو ان کے کندھوں پہ نہیں ڈالا گیا. لیکن اگر کر رہے ہیں, مجبوری بھی ہے بعض دفعہ کہ ہم یہاں ویسٹ میں رہ رہے ہیں, تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ایکسٹرا ہے اور بلا شبہ کر سکتی ہے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے لیکن جب وہ شام کو آئے گی تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ مسکرا کے اپنے شوہر کو دیکھے. شام کو آئے گی کچھ بھی کر لے, جاب کرنے والی خواتین بھی ہوتی ہیں, بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آغایان تھوڑے سے مدد ہیلپنگ ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر کے کھانا پکائیں, بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. باہر سے کھانے پھر آنے شروع ہو جائیں گے, بہت سارے مسائل ہوتے ہی ہیں. دوسری چیز جو ہم نے سیکنڈ ڈے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ کہ اپنی زبان, یہ جو زبان ہے یہ سب سے بڑی فسادی چیز ہے. کہ اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا جائے کہ زبان سے آپ کس طرح کے کلمات جاری کر رہے ہیں, زبان ہی وہ عضو ہے کہ جو سب سے انسان کا بہترین عضو بھی ہے, جو سب سے انسان کا ایسا عضو ہے کہ جس کے ذریعے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. کل جناب لقمان کی وہ حکایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی, اور دیکھیے کہ زبان, ظاہر سی بات ہے زبان سے الفاظ جاری ہوتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں کسی انسان کے کانوں سے ٹکراتے ہیں, اس کی روح پہ اثر انگیز ہوتے ہیں اور سیدھا دل پہ لگتی ہے وہ بات. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ بہت بڑے صحابی, رسول اللہ کے صحابی جو کہ سعد بن معاذ جن کا نام ہے, اور رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں رسول خدا کے ہمراہ. جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اور آپ نے سنی ہوگی ایک جناب سعد بن معاذ کے بارے میں, جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو رسول خدا خود ان کے کفن دفن, ان کی ہر چیز کو, ان کا کفن کرنا, قنوت کرنا خود اس میں شامل ہے. یہاں تک کہ جب قبر میں جناب سعد بن معاذ کو اتارا گیا تو رسول خدا نے خود وہ جنازہ اٹھایا اور لحد میں ڈالتے ہیں, اور نیچے سے کوئی وصول کرنے والا ہونا چاہیے. جب قبر ہوتی ہے تو اس میں کوئی وصول کرنے والا ہوتا ہے جنازے کو. تو یہ رسول خدا سب اتنا کچھ کر رہے ہیں. جناب سعد بن معاذ کی ماں, ان کی والدہ نے دیکھا, کہا کہ خوش ہو گئی, کہا کہ میرا سعد تو جنتی ہے, کہ رسول خدا آپ نے اس کا تمام اہتمام کیا ہے, یہ تمام اس کا کفن دفن کرنا یہ سب کچھ. تو اس کے علاوہ جناب سعد کے جنازے میں کئی سارے فرشتے بھی تھے, کہ ان کے ساتھ یہ دوسری حکایت بھی موجود ہے. جناب سعد کے جنازے کے ہمراہ کئی سارے فرشتے بھی چلے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی, سورہ اخلاص کو بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جناب سعد, اور کہا کہ فرشتوں کی فوج جو ان کے جنازے کے ہمراہ چل رہی ہے, اور رسول خدا جنازے کو قبر میں اتار رہے ہیں. ماں خوش ہو جاتی کہ میرا سعد جنتی ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ اے سعد کی ماں آرام سے, تمہارے ساتھ پہ فشار قبر ہو رہا ہے. اللہ, کہا پریشان ہو گئی, کہا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اپنی زوجہ اور اپنے خانوادہ سے بد اخلاقی تھا. یعنی بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ باہر لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے اور اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن گھر میں بعض دفعہ اس طرح سے ان کا اخلاق نہیں ہوتا, اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں, محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں. اپنی زوجہ کو محبت کے ساتھ پکارنا یا اس سے دو جملے اچھے محبت کے بولنا. بھائی اگر صرف ایک جملہ بھی بول دینا شوہر کہ مجھے تم سے محبت, رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ سے ایک جملہ کہہ دے کہ مجھے تم سے محبت ہے, یعنی ایک تعریف کا جملہ عورت کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس نے کم سے کم سمجھا اس بات کو, یہ نہیں کہ آ کر کے تنقید کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ تنقیدی زبان کو نہ استعمال کیا جائے. کمپلیمنٹ جتنا دے سکتے ہیں اچھائی کی طرف نگاہ کریں, حسن ظن ہونا چاہیے. اچھائی کی طرف جب نگاہ ہوگی تو انسان خوش رہے گا. اور مولا متقیان کی کتنی بہترین حدیث ہے کہ مولا یہ کہتے ہیں کہ تکالیف سے, یعنی وہ چیز جو ناپسند ہے, تکالیف سے چشم پوشی کرو,
ورنہ تو کبھی خوش نہیں رہ سکتے. ہمیں ان چیزوں سے چشم پوشی کرنی ہوگی جو چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں. جب ہم اس وقت اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو اس کو اگنور کرے, اس سے چشم پوشی کرے, ورنہ تو کبھی بھی انسان خوش نہیں رہ سکتا. اور دیکھیے خوش رہنے کے حوالے سے بھی 3 اصول ہیں جو بہت زیادہ ہمارے پاس احادیث میں بھی موجود ہیں, معصومین کی دعاؤں میں بھی موجود ہے, جناب سیدہ کی بھی دعاؤں میں موجود ہے. اور وہ 3 اصول کیا ہے؟ وہ 3 اصول یہ ہے کہ اللہ کے رضا پہ راضی ہو جانا. جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے, جو دیا ہے, جو تمہاری تقدیر میں مقرر کیا ہے, اس کی رضا پہ قانع ہو جاؤ, قناعت, راضی ہو جاؤ, قانع ہو جاؤ. دوسرا یہ کہ اس کی مشکلات جو آئیں, جو امتحانات آئیں, اس پر صبر کر لو. تیسرا اس کی نعمات پر شکر ادا کرو. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ صبر کرنے والا زیادہ بڑا ہے یا شکر کرنے والا زیادہ بڑا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بہترین شکر کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے. جو صبر کرنے والا نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی نگاہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں, اور وہ ہمیشہ شکوہ بھی کرتا ہے اور آنے والی مصیبتوں کے اوپر واویلا بھی کرتا ہے. جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ خدا نے مجھے کیا دیا ہے, وہ شکر گزار ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ صابر بھی ہوتا ہے, وہ صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا قناعت, یعنی آج کا موضوع جو کل ہم نے الحمدللہ کہ کافی ساری چیزوں کو ڈسکس کیا کہ اگر ہم کوئی کمپلین بھی چاہتے ہیں کرنا تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے, کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے, کیا انداز ہونا چاہیے, کیونکہ انداز, آپ کے جملے یہ بہت میٹر کرتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے لیکن جملوں کی تبدیلی سے, الفاظوں کی تبدیلی سے وہ بات الگ طرح سے اثر کرتی ہے. ایک مشکل اور کیا ہے, وہ یہ ہے کہ تقابل کرنا, اپنے رہن سہن کا مقابلہ کسی اور سے کرنا, اور یہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب کووڈ کا ٹائم آیا تھا, یعنی مالی مشکل ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ بھی ایک کمپٹیشن میں آنا یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن مال کی کمی بیشی سے کتنے ہی سارے کپلز میں طلاق ہو جاتی ہے, ڈائیورس ہو جاتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے. اور یہ ہم دیکھیں 2020 میں جو ایک بحران آیا تھا, وہ آپ دیکھیں کتنی زیادہ طلاقیں ہوئی تھیں. تو دوسروں سے اپنا تقابل کرنا کہ اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیسا گھر ہے, اس کے پاس کیسی گاڑی ہے, اس کے پاس کیسے رہن سہن, اس نے کیا پہنا ہے, اس کے پاس کتنا زیور ہے, کتنا سونا ہے. اب تو خیر زیورات اور سونوں کا کافی زیادہ باہر ملکوں میں تو اس کا کمپٹیشن نہیں ہوتا, لیکن بہرحال پھر بھی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد خاتون اپنے شوہر سے اس کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے یہ لا کے دو, ایسا کرو ویسا کرو. اب دیکھیں اس کے بارے میں کتنی ساری احادیثیں ہیں کہ اصول کافی کا جو باب ہے 2 جلد میں بھرا پڑا ہے کہ قناعت کے حوالے سے وہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے ذرا سے پر کم پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم اعمال پر راضی ہو جاؤں گا. اگر اس نے کم دیا ہے تو وہ ہماری کم عبادت پر ہم سے راضی ہو جائے گا. اس کم دینے کے سبب سے جو ہم نے صبر کیا وہی ہماری عبادتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر رہا ہے, ہمارے مقام میں بھی اضافہ کر رہا ہے. پھر ایک اور حدیث بھی بہت بہترین اصول کافی میں کہ امام صادق یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم غنی ہو جاؤ, غنی کا مطلب یہ کہ تمہارے پاس غنی یعنی دولت مند ہو جاؤ. دولت مندی نا ایک احساس ہوتا ہے, یقین جانیں بہت زیادہ پیسے والوں کو بھی دیکھا گیا ہے, آج جب ان کے پاس دیکھیں فقیروں جیسی باتیں کرتے ہیں بعض دفعہ. ان کی اتنا گھر بھرا بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن آپ ان کے پاس, اور الماریاں کپڑوں سے بھری ہوں, سارے نئے فیشن سب کچھ. درود بھیجیں محمد والے. ان کی الماری سارے تمام جتنے بھی فیشن کے کپڑے ہیں سب کچھ بھرا پڑا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ مستقل اپنے موبائل پر مزید کپڑوں کے آرڈر دے رہے ہوں گے. بس نہیں ہوتا نا, یہ جتنی زیادہ آپ دنیا کی چاہت رکھیں کھارے پانی کی مانند ہے. مولا نے کہا ہے کہ دنیا, تم یہ جو دنیا ہے یہ کھارے پانی کی مانند ہے. آپ کھارا پانی یعنی جو سالٹی واٹر ہے جتنا پئیں گے پیاس بڑھتی جاتی ہے, پیاس ختم نہیں ہوتی ہے. تو دنیا کی جتنی زیادہ خواہش کریں گے دنیا کی خواہش بڑھتی جائے گی اور بس نہیں ہوگی, اور نہ ہی انسان کو تسکین ملے گی, کیونکہ کھارے پانی سے تو پیاس نہیں بجھتی ہے. وہ تو اصل پانی نہیں ہے جس کی سبب سے انسان کو تسکین حاصل ہو. تو وہ اور زیادہ مزید وہ کپڑوں کی باتیں کریں گے, مزید 10 قسم کے, یہ گھر میں شو پیس آ جائے, یہ فریم لگ جائے, اتنا مہنگا فلا, اس کے گھر میں نہ جانے کون سے میوزیم سے اس نے جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ لیا, اور وہ بھی کتنے ہزاروں ڈالر کا کوئی فریم لگا ہوا ہے, تو مجھے بھی وہیں سے چاہیے. یہ تمام چیزیں زندگی کو, ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں.
اور اگر میاں بیوی دونوں خود بھی ایسے ہیں تو یقین جانیں زندگی سے اصل لذت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ چیزیں کبھی بھی انسان کو سکون نہیں پہنچاتی. یہ بہت ہی وقتی سی خوشی ہوتی ہے کہ اگر کچھ بڑا خرید لیا، ایک وقتی سی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد سے وہ ایک عجیب سی قسم کا احساس ہے کمتری کہ اور چاہیے. اس فہرست میں وہ کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ جتنے بھی کیسز پڑھ لیجئے کہ جن کے پاس جتنا ہوتا ہے ان کے گھر میں اتنی زیادہ اداسی ہوتی ہے، ویرانی ہوتی ہے. ہم یعنی کہ ایک درمیانہ جو کہا گیا ہے، دین نے کہا ہے کہ درمیانی راہ لو. اور اسی حوالے سے چلے ایک واقعہ ذہن میں بھی آ گیا، اور بہت اچھا اور بہترین واقعہ 2 بھائیوں کا ہے اور مولا علی کے صحابی ہیں دونوں. ایک کا نام علا بن زیاد ہے اور ایک عاصم بن زیاد. تو علا بن زیاد طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے، ناساز ہوتی ہے. مولا جاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے. جب جاتے ہیں تو علا بن زیاد کا گھر اچھا ہوتا ہے، بڑا گھر ہوتا ہے. مولا جاتے ہیں اس کے گھر کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اچھا بڑا گھر ہے، لیکن صحابی ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، بامعرفت بھی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا سے کچھ لے نہیں یا بڑا گھر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک درمیانی راہ کی بات ہو رہی ہے. یعنی طلب دنیا اس کے پیچھے نہ پڑ جائے انسان، کہ ایک مناسب طریقے سے رہے، ایک اسٹینڈرڈ سے رہے. کوئی حرج نہیں. جناب سلیمان، نبی سلیمان کہ جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت ان کے پاس تھی، لیکن جو کچھ ہے دیکھیں خدا کے لیے ہونا چاہیے، قربت اللہ ہونا چاہیے. اس کے بعد بھلے سے آپ بڑا گھر رکھیں، سب کچھ رکھیں، دنیا بھر کی دولت جمع کریں، قربت اللہ کہ خدا کی دین کے خاطر. اب علا بن زیاد کی جب ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کہا مولا نے کہ اے علا بن زیاد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جنت میں بھی بڑا محل ہو، گھر ہو، تو تم کیا کرو، تم اپنے گھر پر مومنین کو کثرت سے بلاؤ، ان کی دعوت کرو اور ہمارے عمل کو زندہ کرو، ہماری احادیث کو بیان کرو. تو جس طرح سے تمہیں دنیا میں خدا نے دیا ہے یہ بڑا گھر، تمہیں آخرت میں بھی اس سے بڑھ کر بڑے محلات خدا عطا کرے گا. یہ علا بن زیاد کو کہا. پھر کہا علا بن زیاد نے کہ مولا میں آپ سے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کہ کیا شکایت ہے؟ کہا کہ میرا جو بھائی ہے عاصم، اس نے تمام لذت دنیا کو اس نے ترک کر دیا ہے، کہ وہ گھر بھی اس کا معمولی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے رکھتا ہے، ٹاٹ کے کپڑے جس میں پیون لگے ہوئے ہیں، اسی طرح کے لباس وہ پہنتا ہے، کوئی اچھی غذا نہیں کھاتا، اور اسی طرح سے اس نے اپنی زندگی کہتا ہے کہ یہ مطلب میں اسی طرح سے زندگی گزاروں گا. کہا کہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اور اس کی خبر لیں یا اس کو آپ نصیحت کریں. مولا اسی وقت جاتے، اسی وقت عاصم کے گھر جاتے ہیں اور مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جس طریقے کا اپنا رہن سہن رکھا ہے کیا سوچ کر؟ وہ کہتا ہے کہ مولا اس لیے کیونکہ آپ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہنتے ہیں، پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، جو کی روٹی کھاتے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا میں بھی آپ کی جیسی زندگی گزاروں، آپ بھی فاقے سے رہتے ہیں. مولا نے کہا کہ سنو، میں حجت وقت ہوں اور میں یہاں کا حاکم بھی ہوں. اگر میری حکومت میں، میری رعایا میں سے کوئی بھوکا سو گیا اور جبکہ میرا پیٹ بھرا ہو تو یہ میرے لیے سازگار نہیں ہے. میری بات اور ہے، میں حجت الہی ہوں، لیکن تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ تم دنیا کی تمام لذتوں کو ترک کر دو. تم نے کیا سوچا ہے کہ وہ خدا ایسا ہے کہ وہ تم سے یہ تمام چیزوں کے بارے میں حساب لے کر سوال کرے گا کہ جو نعمتیں اس نے تم پر حلال کی تھی اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، باس پرس کرے گا کہ تم نے یہ نعمتیں جو میں نے تمہارے لیے حلال کی تھی وہ کیوں استعمال کی؟ پھر مولا نے کہا تمہیں شیطان نے بہکایا ہے. اب دیکھیے ان 2 واقعات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین جو رستہ بتاتا ہے وہ ایک میانہ روی کا رستہ بتاتا ہے. آئدر ایکسٹریمز پر نہیں جانا، رہبانیت بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کو زہد نہیں کہتے، یعنی ترک دنیا. زہد یعنی دنیا کی لذات کو ایک حد تک ترک کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو زہد نہیں کہتے کہ جب انسان کو خدا نے جو حلال بھی دیا اسے بھی چھوڑ دے. زہد کس کو کہتے ہیں؟ زہد یعنی دنیا سے دل نہ لگاؤ. اگر کمایا ہے، اگر ہے بھی، تو اس سے دل وابستگی، دل بندگی نہ کرو اس کے ساتھ کہ بس اسی کے ساتھ دل جڑ گیا ہو. اور اسی کے ساتھ بہت ایک اور بھی ایک حکایت ذہن میں آ رہی، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. یہ وہ حکایتیں تو سب چلتی ہی رہیں گی، اور مولا کا تذکرہ اگر نہ ہو جس محفل میں تو وہ محفل تو بے رونق ہو جاتی ہے. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گی. اس کے بعد میں اپنے مولا پہ قربان ہو جاؤں. اور بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا جب ہم ایک خانوادے کا ذکر کر رہے ہیں تو خانوادہ علی اور بطول کا ذکر ہے.
کہ ہمیں قناعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ہم جن کے ذکر کو سن سن کر کے ہمارے کانوں کے لیے, ہماری روحوں کے لیے, جو کہ زمزمائے حیات ہے جن کا ذکر, کہ ہماری روحوں کو ایک لذت کا احساس ہوتا ہے جب ہم جناب سیدہ کے حوالے سے کوئی گفتگو سنتے ہیں, بیوی کے حوالے سے جب ہم گفتگو سنتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ علیل ہو جاتی ہیں, بیمار ہو جاتی ہیں. مولا متقیان پوچھتے ہیں آ کر کے, جب ان کی خیر خبر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ سیدہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو پہلی دفعہ جناب سیدہ فرمائش کرتی ہیں. کس چیز کی؟ انار کی فرمائش کرتی ہیں کہ اگر ہو سکے, اس لیے بیوی کا جو پسندیدہ پھل ہے وہ انار ہے, اور انار میں شفا ہے. انار کے اندر ایک دانہ جنت کا ہے, اسی لیے جب انار کھائیں تو میک شیور کوئی دانہ ضائع نہ ہو. انار کے اندر ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے, شفا ہے اس میں. تو بیوی نے کہا کہ اگر ہو سکے تو انار لے آئیں. اچھا انار کا تو موسم نہیں تھا, مولا جاتے ہیں پھر بھی, کیونکہ اس نے فرمائش کی ہے جو کہ سیدہ کونین ہے, جس نے کبھی فرمائش نہیں کی. اور پھر مولا نے خود جب کہا, انسسٹ کیا, تو فرمائش کی. تو مولا جاتے ہیں, انار موسم تو ہے نہیں. جب پوچھا بازار میں جا کر کے پوچھا تو کہا کہ یہاں تو کہیں بھی انار نہیں ہے, لیکن فلاں یہودی ہے اس کے پاس انار ہے, اسٹور کر کے رکھا ہوگا کسی بھی طرح سے. تو اس یہودی کے پاس جاتے ہیں. وہ یہودی کہتا ہے کہ انار تو ہے, لیکن جو قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ قیمت میں دوں گا. اب آپ یہاں پر دونوں چیزوں کو پیرلل لے کر کے چلیں کہ ایک جگہ خاتون بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ اسے بیجا فرمائش وہ نہ کرے. جناب سیدہ کا کردار کیا ہے کہ شوہر یہاں پہ جب اتنا پوچھ رہے تو کہا کہ مولا انار چاہیے. اور یہاں پہ شوہر کا کردار کیا ہے کہ بیوی کی جو چاہت ہے, جو خواہش ہے, کس طرح سے اس کو پورا کر رہے. یہاں پہ دونوں کے لیے ہے نا, دونوں طرف سے تالی بجتی ہے. ایک طرف سے تو اگر ہم ایک طرف سے ہم اسٹرنگ پکڑیں گے تو دوسرا سرا پھر بھی گرا ہوگا نا. ایک لکیر بنانے کے لیے دونوں طرف سے اسٹرنگ کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے. مولا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنی بھی قیمت ہے میں اس انار کی قیمت ادا کروں گا. مولا نے دگنی تگنی پتہ نہیں کتنی قیمت اس نے بتائی, وہ قیمت اس کو ادا کی اور وہ انار لے کر کے آئے. اب جب انار لے کر کے آ رہے ہیں, آپ دیکھیں امتحانات سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے. امتحان سے تو آئمہ معصومین جس قدر گزرے گئے, ہمارے سامنے کتنی مثالیں. اب جب واپس لے کر کے آ رہے, ایک نابینا اور ایک بیمار فقیر ہے بیٹھا ہے. کہا کہ اگر کچھ ہو سکے. اب وہ نابینا فقیر وہ انار تو نہیں دیکھ سکتا ہے, کہتا ہے کہ کوئی ہے اگر جو مجھے کھلا دے, کوئی ہے جو مجھے پلا دے, کھانا کھلا دے, مجھے سیر کرا دے. تو مولا جب اس کو دیکھتے ہیں اور فقیر کی آواز سنتے, کبھی کسی سائل کو اس در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجا. یہ وہ گھرانہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے؟ تجھے روٹی چاہیے, کھجورے چاہیے, جو چاہیے میں تجھے لا کر دوں گا. اب وہ فقیر کیا فرمائش کر بیٹھتا ہے کہ انار چاہیے. موسم بھی نہیں ہے, فقیر نے کیا فرمائش کی؟ انار چاہیے. مولا کے ہاتھ میں وہی ایک انار. اور زوجہ نے فرمائش بھی کی. اب کیا کرے؟ امتحان الہی. مولا نے انار کو آدھا کیا. آدھا انار دست خدا نے, ید اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کو جو کھلایا, اس کی کیا لذت ہوگی. بعض دفعہ پہلی دفعہ اس واقعے کو سنا میں نے کہا کیسا فقیر تھا, آدھا انار کھا لیا, بس کرے. جب دست خدا ید اللہ انار کھلائے اور ایک ایک دانہ جنتی ہو جائے, اس کی کتنی لذت ہوگی. وہ فقیر جب کھاتا ہے اس کو اتنی لذت ملتی ہے, اتنی طاقت ملتی ہے, ایسا مزہ آتا ہے. کہتا ہے کہ مولا جو آدھا ہے وہ بھی کھلا دیجیے. وہ آدھا بھی مولا کھلا دیتے ہیں. جناب یعنی جو لینے کے لیے گئے تھے جناب سیدہ کی فرمائش پر, مولا اب گھر جب خالی ہاتھ آ رہے ہیں, اور کائنات کا مولا بہترین شوہر کائنات, کیسا فیل کر رہے ہوں گے, کیا احساس ہوگا کہ بیوی نے مجھ سے فرمائش کی تھی مگر علی جب گھر واپس آ رہے تو خالی ہاتھ ہے. اب جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی ہیں, بالکل شفا یاب ہو چکی ہیں, اور آگے ایک تشت میں کئی سارے انار رکھے ہوئے ہیں. حیران ہو جاتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا کہ مولا آپ نے ہی تو بھیجے ہیں. کہا کس طرح سے؟ کہا کہ وہ جو ایک انار آپ نے خدا کی راہ میں انفاق کیا تو اس پروردگار نے جنت سے مجھے ملک کے ذریعے سے یہ انار عطا کیے. خدا کی راہ میں جو ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے, خدا اپنے اوپر کوئی قرضہ نہیں رکھتا ہے. در حسین پر کوئی اگر ایک یقین جانیے عزیزان من, یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے, ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے. واقعی ایسا ہے کہ آپ اس در پہ جو خرچ کرتے کئی گنا یہ در آپ کو
واپس لوٹ آتا ہے. بس شرط کیا ہے؟ خلوص شرط ہے. اور یقین جانیں کہ اس چیز میں یعنی دنیا کی کوئی بھی مٹیریلسٹک کوئی بھی چیز خوشی نہیں دیتی. اپنی زندگیوں کو جتنا سمپل رکھیں گے اتنا سکون کا احساس ہوگا. اور اگر دولت دنیا ہے بالکل کرنا بھی چاہیے, یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی بیٹھے, جتنا پوٹینشیل ہے کریں, لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصدیت کو فوت نہ ہونے دیں. مقصد کیا ہے اس دولت کا؟ ایک مقصد ہونا چاہیے. صرف اسی طریقے سے زندگی گزار کر کے اور پھر اس کے بعد چند لوگ ہمیں 5 گز کپڑے میں سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک 6 فٹ گہری قبر میں اتارتے ہیں, بس ختم. کوئی مقصد ہونا چاہیے. جب کمایا ہے, جب جمع کیا, جو کچھ کیا ہے, دیکھیے کہ اس کا بہترین مصرف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اور ایک بس اور حکایت کی جو بہت زیادہ ایک آئی اوپنر کے طور سے ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ قرآن کا بھی اسلوب ہے کہ قرآن میں بھی جب آپ پڑھیں تو پہلے خدا اچھی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے, اپنی نعمات کا تذکرہ کرتا ہے, پھر آخر میں تنبیہ کرتا ہے. تو ایک واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں, درود پڑھیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جناب بہلول, جن کا نام ابا وہاب ان کی کنیت, تو جناب بہلول آپ نے دیکھو گے ان کی مووی بھی موجود ہے, ان کے دور کا قصہ ہے. ہارون رشید جو کہ حاکم وقت تھا, تو ہارون رشید ایک دفعہ سوال کرتا ہے, دربار میں بلاتا ہے لوگوں کو, سوال کرتا ہے اور ایک جگہ پہ اٹک جاتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کے بارے میں سوال کرتا ہے, تو اس کو جو جواب ملتا ہے صراط مستقیم, جب ایسا ہوتا ہے نا کہ ون مونولوگ چل رہا ہوتا ہے تو مجھے ڈاکٹر فاطمہ یاد آ جاتی ہیں کہ وہ نا سوال جواب کر کے مجمع کو جگا دیتی ہیں ایک دفعہ. تو خیر اب ہمارا تو سلسلہ یہ کہ ہم مونولوگ ہی چلاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت زیادہ مسئلہ ٹائم کا ہے, ٹائم ود ان دس ٹائم ہمیں مطلب گفتگو کو تمام کرنا ہے. تو کہا کہ صراط مستقیم, صراط مستقیم کیا ہے؟ دربار میں بہت سارے لوگ مختلف جوابات دیتے ہیں کہ صراط مستقیم یعنی نماز, روزہ, عبادت الہی وغیرہ وغیرہ. وہ کسی کے بھی جواب سے مطمئن نہیں ہوتا. اب قریب بہلول داخل ہوتے ہیں دربار میں, کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا صراط مستقیم کیا ہے. اچھا وہ جو ہارون رشید ان کی بات کو سنتا بھی تھا, تو کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے بتا. کہا ابھی نہیں, کل بتاؤں گا, کل آنا. کہا کہ اچھا کل بتائے گا, کہ ہاں کل بتاؤں گا, لیکن اپنے ساتھ ایک بڑا سا برتن رکھنا اور انگیٹھی اور پانی, اس کا انتظام کرنا. تو میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ کیا ہے صراط مستقیم. اب اگلے دن وہ انتظام کر لیتا ہے, ایک انگیٹھی بڑی سی, پانی اور مطلب برتن. تو کہا کہ اس میں پانی بھرو اور اس کے نیچے آگ لگاؤ. کہا کہ میں نے تو صراط مستقیم پوچھا ہے. کہنے لگے کہ صراط مستقیم اس کا جواب دینے کے لیے تمہیں امتحان سے گزرنا ہوگا. میں بھی امتحان سے گزرتا ہوں, تم بھی امتحان سے گزرو. نیچے آگ لگا دی جاتی. جب پانی اچھا سا گرم ہو جاتا ہے, یہ ابا وہاب اس گرم پانی میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نام بہلول ان کا نام ابا وہاب, کہتے ہیں کہ میرا نام ابا وہاب ہے, میری خوراک جو کی روٹی ہے, چند کھجوریں ہیں, میری جو ملکیت ہے وہ ایک ٹوکری ہے اور ایک جھوپڑی ہے, اور باہر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب تم بھی اسی طرح سے کرو. ہارون رشید سے کہا. اب ہارون رشید جب کھڑا ہوتا ہے, گرم گرم پانی ہے نا موجود, جب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میرا نام ہارون رشید اور اب میری خوراک فلاں فلاں فلاں, ایک دفعہ چیخ کر کے باہر آ جاتا ہے. کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں؟ میرے پاس 200 قسم کے کھانے ہیں, میرے پاس کئی ہزار لباس ہے, میرے کئی محلات ہیں, یہ سب کچھ میں بتاتا رہوں گا, میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. اس ابا وہاب نے کہا کہ بس یہی امتحان ہے, کہ یہی صراط مستقیم ہے جو کہ امتحان کے ذریعے سے تمہیں پار کرنا ہے, جسے ہم پل صراط کہتے ہیں. کہا کہ اس صراط مستقیم سے وہی پار ہو سکتا ہے کہ جس نے مال و متاع دنیا میں کم رکھا ہے, سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری ہے, جس نے جتنا مال جمع کیا میدان محشر میں, جب میزان عمل میں اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, جہاں بھی لائن لگی ہوگی, جہاں بھی قطار, 7 مقامات ہیں اور آخر میں پل صراط, ہر مقام پہ گزرنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے تو کہا نا مولا نے کہ ابن آدم کتنا مظلوم ہے کہ اس کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. تو جتنا جمع کریں گے اتنے زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتے چلے جائیں گے. جمع جب کر رہے ہیں تو دیکھیں کہاں لگا رہے ہیں. یہ سب سے خدا سے تجارت کرے. خدا نے بیچنے سے پہلے بھی مجلس میں پڑھ چکی ہوں کہ یہاں تک کہ نیکی کرنے کے لیے بھی ہمیں دولت کی ضرورت ہے. بیان کیا تھا اس سے پہلے بھی, کوئی نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے, دولت کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, توفیق کی ضرورت ہے. یہ 4 چیزیں
دنیا کے کاموں کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت بنانے کے لیے بھی ضروری ہے، جس میں ایک جو فہرست ہے وہ دولت کی ہے، کہ دولت کی بھی ضرورت ہے. تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو ہسبینڈ اور وائف قناعت ہونی چاہیے، زندگی میں سمپلسٹی ہونی چاہیے، جس طریقے سے مولا علی اور جناب سیدہ کی زندگی ہے جن کا ذکر ہم سنتے ہیں. زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی میں خوشی اور لذت آئے گی. لہٰذا اپنے دل کو قانع کر لیں، جو خدا نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا، جو نہیں اس کے پیچھے جتنا چاہے بھاگیں گے وہ ہاتھ نہیں آئے گا. دنیا کیسی ہے کہ آپ اگر سمندر جائیں، آپ دیکھیے اس کا بھی مثال دی کہ آپ مٹی ریت اٹھائیں، اس کو اپنے ہاتھ میں جمع کرنے کی کوشش کریں، جتنی سختی سے مٹھی کو بند کریں گے وہ سرکتی چلی جائے گی، سرکتی چلی جائے گی. دنیا کی مثال ایسے ہی ہے. تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو سمپل بنائیں. بس مصائب کی منزل پر کہ آج جناب زینب کے مصائب کے لیے کہا گیا ہے. عزاداران حسین، جناب زینب کا رہن سہن مدینے کے رئیس ترین عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ ہیں. گھر میں نوکر چاکر، کام کرنے والی خادمائیں، عزت و احترام کرنے والے پورے مدینے کی خواتین بی بی کے آگے زانو ادب طے کرتی ہیں، بی بی سے قرآن کا علم سیکھ رہی ہیں، تفسیر کا علم سیکھ رہی ہیں، فقہ اور حدیث تمام چیزیں سیکھ رہی ہیں. یہ بی بی کی عظمت تھی. اور یہ تمام آرام سکون، یہ تمام چیزیں مدینے کے رئیس ترین آدمی کی زوجہ ہوتے ہوئے بی بی دین کے خاطر یہ تمام چیزیں چھوڑ کر اور اپنے 2 فرزندوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلتی ہیں. بی بی کی عمر مبارک 55 سال، اور محمد کی عمر کیا ہے؟ 9 اور 10 سال. یعنی جس خاتون کے گھر جب اولاد پیدا ہو رہی ہے اور 40 سال کے بعد پیدا ہو رہی ہے، اور وہ خاتون اپنی ان 2 اولادوں کو اس طرح سے قربان کر دے دین کے لیے کہ یہ بی بی کربلا سے کوفہ سے شام ہر مقتل میں لکھا ہے. یہاں تک کہ 2 ننھے سر جب اول محمد کے آئے تو بالکل ایسے ہی ایک کونے میں رکھے ہوئے ہیں کہ ان سروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ بی بی نے ماتم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ماں زندہ ہے، مگر اپنے اول محمد کو نہ روں گی، بس اپنے بھیا حسین کو روں گی. بھائی حسین پہ گریہ کرنے والی زینب، کوفہ و شام کو فتح کرنے والی زینب، ایک دفعہ جب چہلم پر آقا حسین کی قبر پر آتی ہے نا تو بی بی کی کچھ لمحات مجھے بہت رلاتے ہیں. بی بی ایک دن عاشور کا روز ہے کہ جب بی بی کے ہاتھ رسن بستا ہے، نہیں معلوم کہ بی بی نے کس طریقے سے وہ سفر طے کیا. ایک دفعہ ناکے سے خود کو گرا لیا کہ جب لاش حسین سے ناکا گزرا ہے نا تو بی بی نے کہا کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ بی بی نے خود کو ناکے سے گرا لیا. آقا حسین کے لاشے کی کیا حالت ہوئی تھی کہ مقاتل میں لکھا ہے مرمل الدماء کہ آقا حسین کا گوشت اور خون مٹی میں کھل چکا. بی بی ایک ٹکڑے کو اٹھاتی اپنے بندے ہاتھوں سے، پروردگارا میری اس قربانی کو قبول فرما، میں قربان ہو جاؤں اپنی بیوی پر. بس چہلم کا وقت آیا، آقا حسین کے قبر پر یہی بی بی آج رسن بستہ نہیں ہے بی بی، لیکن بی بی نے خود کو ناکے سے گرا لیا. گھٹنیوں کے بل چڑھ کر آئی آقا حسین کے قبر. بھیا حسین، زینب کوفہ و شام فتح کر کے آ گئی، بھیا تیرا پیغام عام کر کے آ گئی. یہ فاتح کوفہ و شام جب بی بی کربلا واپس آئی ہے نا، حضرت حسین 3 دن تک سوگ منایا گیا ہے. بیویاں 3 دن تک، کوئی علی اکبر کی قبر پر ہے، کوئی قاسم کی قبر پہ ہے، لیکن اول محمد کی قبر پر ماں نہیں آئی. ایک دفعہ آقا مولا سجاد نے حکم دیا تمام بیویوں کو کہ اب مدینے کی طرف عازم سفر ہو. میں نہیں جانتی کہ کس طرح سے جدا کیا ہوگا زینب کو قبر حسین سے، مگر ایک بی بی کے بارے میں لکھا ہے، وہ بی بی ام رباب ہے جو قبر علی اصغر سے جدا نہیں ہوتی. ہائے میرا ششما، تیر ہار کا تیر اسے لگا. بس بی بی قبر علی اصغر سے بی بی ام رباب کو جدا کرنا بہت مشکل تھا، سخت تھا. تمام مسائل کو نہیں بیان کیا میں نے، تمام مسائب. بس یہ قافلہ جب مدینہ واپس آتا ہے نا حضرت حسین تو بیویوں کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ بیوی کا تعارف کروانا پڑ رہا تھا. یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے. ہائے میری
میری بیوی پہ کیا کچھ گزر گئی, اتنا کچھ گزر گیا ان ایام میں کہ بیوی قابل شناخت نہ رہی, اتنی کمزور ہو گئی, اتنی ضعیف ہو گئی. بس مولا کے بھائی محمد ابن حنفیہ آتے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کالے پرچم چلے آ رہے ہیں اور ایک بوڑھا آزادار ہے جو قافلے کے آگے آگے ہے. محمد ابن حنفیہ آگے بڑھتے ہیں, جب قریب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا سجاد یہ تو ہے, کیسے ہو گیا یہ سب کچھ, آپ تو جوان تھے, یہ ریش مبارک اس قدر سفید کیسے ہو گئی. کہ چچا جان کیا بتاؤں کہ ہم پر کیا گزر گئی. اللہ تعالیٰ حسین محمد ابن حنفیہ کو شاید یقین نہ تھا, ایک دفعہ ادھر ادھر دیکھا, گھبرا کر کہا اینا اخی حسین, میرا بھائی حسین کہاں ہے. سید سجاد نے کہا قد قتل بکربلا, کربلا میں شہید کر دیے گئے. پھر گھبرا کے کہا ابھی اکبر کہاں ہے, کربلا میں مارے گئے. پھر کہا اینا اینا عباس, میرا عباس کہاں ہے. سید سجاد نے کہا کربلا میں مارے گئے. ایک دفعہ محمد ابن حنفیہ غش کھا کے گر جاتے ہیں, چہرے پہ پانی ڈالا جاتا ہے. جب ہوش میں آتے ہیں تو بس فقط ایک سوال کرتے, کہتے ہیں بس اتنا بتا دو وہ علی و بطول کی بیٹیاں جو ہمراہ ہوئی ان کا کیا ہوا. سید سجاد نے کہا کہ چچا جان ان کے پردے چھین لیے گئے, انہیں بے مکنا چادر کر دیا گیا, ہاتھوں میں رسن بے کجاوا اونٹوں میں پھرایا گیا, شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. برداشت نہیں کر پاتے, بے ہوش ہو جاتے ہیں. بس بیوی جب ایک دفعہ روضہ رسول پر جب زیارت کر کے آ جاتی ہیں, پرسہ دے چکے, اب بیوی اپنی ماں کی قبر پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حسین آپ جانتے ہیں نا کہ ہم عورتیں اپنی ماں سے اپنے غم کو بیان کرتے ہیں. خدا سب کی ماں کو سلامت رکھے کہ ہم جب بھی بیان کرتے ہیں اپنی ماں سے اپنے دکھوں کو, اپنے غموں کو بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ بیوی نے کہا مجھے میری ماں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جائے, زینب اپنے دل کا دکھ بیان کرنا چاہتی ہے ماں سیدہ سے. بس بیوی کو تنہا چھوڑ دیا گیا, بیوی نے اپنے بالوں کو بکھرا دیا. پھر ایک دفعہ کہا اماں آپ کے لیے تبرک لائی ہوں کربلا سے. ایک دفعہ وہ خون آلود کرتا جب قبر سیدہ پہ رکھا, ایک دفعہ قبر سیدہ لرزنے لگی. بیوی نے رو کر کہا کہ اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. اسی کرتے میں نے اپنے بھائی حسین کا سر قلم ہوتے ہوئے پروردگارہ ہمارے اس قریب سے عرصے کو قبول فرما. بانی محفل کی جو بھی جائز حاجات ہیں استجاب فرما, حاضرین مجلس کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو استجاب فرما. اولادوں کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں ان سب کی اولادوں کے لیے, ان کی خیر و عافیت و سلامتی کے لیے پروردگارہ دعا ہے. جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا. امام زمان کا ایوان انصار ان کی گودیوں میں عطا فرما. ہماری اولادوں کو, ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام زمان کے بہترین ایوان و انصار اور منتظرین میں شمار فرما. تمام بیماروں کے لیے شفا یابی کے لیے دعا گوئیں گے. بیمار مولا سید سجاد کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرما, روزی رزق میں برکت عطا فرما. جن بچوں کی عمر شادی نہیں ہوئی ان کو نیک بر عطا فرما. اس امت کے ہم غم کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے سے دور فرما. اللہم اغفر حاضر الامت حاضر الامت برسوله وعجل لنا ظهوره انه يراكم بعيدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم